ثواب درود پاک پڑھنے کا ثواب عرض کروں گا، اور یہ وہ بہترین وظیفہ ہے درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عاشقان رسول کا ایک انمول وظیفہ ہے۔ مسلمان اپنے نبی کا ذکر نہ کریں تو کیا کریں؟ اور یہ تو وہ مبارک ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی آیت درود سے مشہور ایک آیت ہے، انشاءاللہ سے کرتا ہوں سورہ احزاب میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم درود و سلام کے فضائل، اس کی برکات، درود و سلام کے فوائد اور نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی سنیں گے۔ آپ جلدی جلدی آ جائیے مسجد میں، فیضان غوثیہ کریم سینٹر میں۔ ماشاءاللہ آج ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے، 1443 سنہ ہجری، 1444 سنہ ہجری، اور 11 رجب ہے۔ تو ماشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، توبائیں قبول کی جاتی ہیں، توبہ کرنے والوں پر رحمتیں خاص ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو آقا کریم کی ذات گرامی پر محبت سے درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھنے کے بارے میں قرآن مجید 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، مشہور آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مساجد میں جب دعا ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو اختتام درود پاک سے ہوتا ہے، آواز بھی درود پاک سے ہوتا ہے۔ تو اس آیت درود کو پڑھ کر تمام حاضرین سامعین جو شامل ہوتے ہیں فاتحہ میں، دعا میں، دعائے ثانی میں، دعائے اول میں، نماز میں، جو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہوتی ہے، تو آخر میں امام صاحب یا خطیب صاحب اس آیت درود کو پڑھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اسے علماء نے آیت درود بھی کہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام، قرآن کریم نے بہت سے احکام سنائے، قرآن کے ذریعے ہم نے سنے، مگر کسی جگہ یہ نہ فرمایا یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی کرو،
صرف درود پاک کے لیے اس طرح فرمایا. خیال رہے اب جو اس میں اہم نقطہ ہے، علمی اور سمجھنے کے لیے بہت پیارا نقطہ ہے، جس سے ترجمہ ہے نا اس آیت کا. پیش ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو خیال رہے اللہ پاک درود بھیجنے کا مطلب ہے، یعنی اللہ پاک کا درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا. رحمت نازل فرمانا. اور فرشتوں کا درود کا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا. تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے پاک ہے، یہ ایک عمل ہے، عبادت ہے. اللہ عبادت کرنے سے پاک ہے، اللہ رحمت بھیجنے والا ہے. تو اس کا معنی یہ لیں جو علماء نے لکھا کہ اللہ کا درود بھیجنا اپنے محبوب پر رحمت نازل کرنا، اور فرشتہ کا درود بھیجنا دعائے رحمت کرنا ہے. حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا، یعنی میں سارا وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا. یہ عرض کیا. پیارے آقا سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرو تو یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اگر تم ایسا کرو کہ اپنا سارا وقت درود پاک میں صرف کرو، سارے وقت سے بعد ایسا نہیں کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، ہے نا. جو امر مستحب والے کام ہیں، فرائض کو اپنی جگہ کرنا ہے، واجبات کو اپنی جگہ کرنا ہے، اور یہ کرنے والا درود پاک یہ اپنی جگہ کرنا ہے. درود پاک پڑھنے کے متعلق کچھ احکام. زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. مجلس میں یعنی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، یعنی نامی اس میں گرامی آئے، تو درود پاک پڑھنا واجب ہے. نہ پڑھا تو گناہ گار ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ کا خلاصہ، آپ کے فرمان کا خلاصہ، آپ نے فرمایا اس کا ایک خلاصہ عرض ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بار درود پاک، جتنی بار ذکر پاک آئے، ایک محفل ہے اور اس میں جتنی بار نبی کریم علیہ السلام کا نام اس میں گرامی آئے، تو مناسب یہی ہے کہ ہر بار درود پاک پڑھتا جائے، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے میں بڑی بڑی رحمتیں، برکتیں ہیں، اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑی فضیلت سے محرومی، بلکہ بعض علماء کے نزدیک گناہ بھی ہے. درود پاک ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، درود پاک ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی قید نہیں ہے کہ یہاں پڑھو تو یہاں نہ پڑھو، یہاں نہ پڑھو تو وہاں پڑھو، ایسا نہیں. درود پاک ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. درود شریف پڑھنے کے چند آداب. سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے.
جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تعداد معین یعنی فکس کر لیں کہ مجھے روزانہ اتنی بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ بہتر ہے، کر لیں تعداد فکس، اور روزانہ مقرر وقت پر باوضو ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، کیا ادب عرض فرمایا علماء نے کہ آپ اس ذات پاک کا ذکر کر رہے ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، جو سبب تخلیق کائنات ہیں، رب العالمین کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، احمد مجتبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، دکھی دلوں کا سہارا ہے، بے چین دلوں کا چین ہے، مصیبت زدوں کے والی ہیں، شفاعت مصطفیٰ کا صحرا جن کے سر ہے، شفاعت کبریٰ کا صحرا جن کے سر۔ اس محبوب کریم کا ذکر کرنے کے لیے جتنا ادب کے تقاضے پوری کی جائیں اتنا افضل ہے۔ یہ ان کا ذکر میں بار ہم جمعے کے بیان میں کہیں محفل میں بھی کہتا ہوں کہ جب سرکار کی محفل میں آئے نا تو کوشش کریں توجہ ہماری جو سرکار کی ثنا خوانی ہوئی نا اس طرف ہونی چاہیے، باوضو آئیں، سر پہ امامہ ورنہ سر پہ ٹوپی پہن کر اس ذکر میں شامل ہوں، اچھا عطر خوشبو لگا کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں کہ اس ذات گرامی کا ذکر خیر ہو رہا ہے جن کے سبب نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور تو علماء فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھے تو بہتر یہ ہے باوضو قبلہ شریف منہ کر کے دو زانوں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے، یعنی اگر کعبے کی طرف آپ کا رخ ہے نا تو سمجھیے مدینہ طیبہ کی طرف رخ ہے، تو اس طرح درود پاک پڑھیں۔ کیا بات، کم از کم 100 بار پڑھنا چاہیے درود پاک، اس سے زیادہ جتنا نبھا سکے، جتنا دل آپ کا ذوق دے سکے، قلب دل و دماغ بڑے محبت سے آپ کے ساتھ شامل ہو، زبان شامل ہو، تو اتنا درود پاک پڑھیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے جو میں نے عرض کیا کہ باوضو یہ محبت کا ایک ادب کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ہم پڑھیں۔ کتنے بزرگ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہی باوضو کرتے ہیں۔ جس سرکار کی بات میں جب اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے، جب آپ حاضری دیں گے تو یہ سوچ بھی نہیں سکیں کہ بے وضو جاؤں میں سرکار کی بات ہے، سوچ ہی نہیں سکیں۔ تازہ وضو کریں گے، غسل کریں گے، صاف ستھرے اچھے لباس پہن کر، عطر اچھا لگا کر آپ سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک ادب کے تقاضے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی معمول ہے۔ یہ تو اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے تو بے وضو نہیں جاتے، کیا تو سرکار کی بارگاہ میں کسی آتے نا ان کے غلاموں کے پاس جو سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادب کرتے ہوں، تو سوچئے سرکار کی بارگاہ میں کتنا ادب کریں گے۔
ایسا نہیں علماء نے کہا کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے توسط سے قبلہ شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے بھی اپنی تحریرات میں یہ لکھا ہے۔ ایک مکتوب میرے پاس آیا تھا امیر سنت کا، میں نے اپنے گھر والوں کو یا کسی کو بھیج کرایا تھا تقریباً 20-25 سال پہلے، تو اس میں آپ نے مریدین کے لیے کچھ وہ مدنی پھول لکھے تھے، جس میں ایک پہلا یہ لکھا تھا کہ تمام حضرات مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم رہے، ایک تاکید آپ نے یہ کی تھی۔ تو وہ تب سے مجھے یہ امیر سنت کے عطا کرتے یہ الفاظ مجھے یاد ہے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سرکار کے غلاموں کے غلاموں کو اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ادب سے جاتے ہیں، تو جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو کتنا ادب ہوگا، تو بڑی بارگاہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ درود پاک یہ سرکار کا ذکر ہے، اس کو کبھی یوں نہ جانے کے بعد بالکل مطلب یعنی کہ بہتر یہ کہ ایک خاص صیغہ کا پابند نہ ہو، جیسے ایک درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سدا یہی پڑھتے رہیں، خبر پڑھنا منع نہیں، لیکن خاص ایک صیغے کے ایک اس مکمل جو درود ہے اس کے پابند نہ ہو، مختلف جو درود ہیں ان سب کو پڑھتے رہیں جو آپ کو یاد ہو، جیسے درود ابراہیمی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اہلہ پڑھیں، درود غوثیہ پڑھیں، درود رضویہ پڑھیں، تو یہ پڑھتے رہیں۔ کل میں نے ایک جگہ بیان کیا وہ اجتماع میں حل کیا، تو میں نے یہی کہا کہ ایک پتہ نہیں اس میں تھے، علماء نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت مقرر کر لیں بالکل آپ ایک محترم ادب کے ساتھ وضو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھیں۔ یہ مجھے ایک وقت جو مجھے سمجھ میں آیا، ایک معاشرے کے حساب سے ہم غفلت والے، ہم مطلب دن بھر مصروف رہنے والے، تو ہم سونے سے پہلے اگر یہ معمول بنا لیں کہ وضو کریں اور وضو کر کے ہو سکے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اس میں نماز توبہ کی نیت کر لیں، نماز حاجت کی نیت کر لیں، اور اب مصلی پہ تو بیٹھے ہی ہیں، اب آپ سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اہلہ، یہ پڑھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے 313 مجھے پڑھ دینا ہے، 10 منٹ بھی لگیں گے، 12ویں شریف کے 12 منٹ آپ سمجھ لیجیے کہ مجھے روزانہ درود شریف پڑھنا، آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ ہماری عادت دیکھ کر بچے بھی اس طرف آ جائیں، گھر میں اگر 5 افراد ہیں 5 یہ مان لیں کہ سونے سے پہلے با وضو ہم بغیر کسی سے کلام کیے سرکار دو جہاں پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی بعید نہیں وہ مبارک جلوے ہماری نظروں کے آ جائیں۔ سنائیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو جب ان پہ درود پاک پڑھیں گے یہ ہو نہیں سکتا سرکار نظر رحمت نہ فرمائے، بہت کرم فرمانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ، اعلیٰ حضرت معاملہ سنو، عاشق رسول جنہیں کئی بار عالم خواب میں رسول پاک کے جلوے نظر آئے، چہرہ مبارک کا دیدار کیا۔ ارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاگتے میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، پھر ان کی بات کیا ہوگی، کیسی محبت والی باتیں ہوں گی۔
یہ ادب والے لوگ ہیں. تو کوشش کریں، آج نیت کریں. بھائی ہم مانتے نا یار، سونے سے پہلے مجھے اتنے فیس بک چلانا ہے، اتنا جناب یہ کرنا ہے، اتنے واٹس ایپ کرنا ہے، بلا وجہ ہے آدھا ایک گھنٹہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لگے رہتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو اس کو قصے پھول ڈال کر سورہ ملک پڑھ لیں. جس نے رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی، سرکار فرماتے ہیں یہ سورت اس سے عذاب قبر سے بچائے گی. تو فیس بک چلانا افضل تھا یا سورہ ملک پڑھنا افضل تھا؟ ایک سیدھی سیدھی بات کریں. وہاں گناہ کے چانس ہیں، ادھر فیس بک میں گناہ میں پڑ جانے کے چانس ہیں. سورہ ملک نیکیوں کے بڑھ جانے کے چانس ہیں. عذاب قبر سے چھٹکارے کا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا یہ اسے عذاب قبر سے بچائے گی اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی. مجھے بتائیے فیس بک چلانا اچھا ہے یا درود پاک پڑھنا اچھا ہے؟ میں بھی نیت کرتا ہوں. میں نے تو ویسے بھی الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن کل جب یہ کیا تو میں نے کہا میں یار علماء فرما رہے ہیں، عشاقہ نے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک وقت مقرر کرو، اس میں باوضو قبلے کی شریف کی طرف منہ کر کے دو زانوں بیٹھ کر آقا کریم کا ذکر کر کے تو دیکھو. اے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہم پڑھتے نا رب کا ذکر کیوں نہ کریں؟ آئیے درود پاک کے فائدے سنیے. میں نے آپ کو اس لیے تعمیدی گفتگو سمجھایا. اب آئیے درود پاک پڑھنے کے فوائد. سبحان اللہ. فرمایا درود شریف پڑھنا عبادت ہے، نفل عبادت ہے، مستحب. درود تمام نفلی عبادتوں میں افضل ہے. درود پڑھنے والے پر اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ کا درود بھیجنا میں نے شروع میں عرض کر دیا آیت قرآن کی معنی میں کہ اللہ کا درود بھیجنے سے، اللہ کا درود بھیجنے سے مراد اللہ کا رحمت نازل کرنا ہے. فرشتوں کا درود بھیجنے سے معنی دعائے رحمت کرنا ہے. اللہ دعا کرنے سے پاک ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ عبادت کرنے سے پاک ہے. تو اللہ کا درود بھیجنا دعائے رحمت اس کے معنی لیں گے. فرمایا درود پاک پڑھنے والے کی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں غور ہم نے کیا نہیں ہے. درجات بلند ہوتے ہیں. کوئی ایک 16 گریڈ کا آفیسر اس کا 1 گریڈ بڑھ جائے کتنا خوش ہوگا، 2 بڑھ جائے کتنا خوش ہوگا، 3 بڑھ جائے کتنا ہوگا. ارے وہ تمام گریڈ کا وہ اس کو اور انعام مل جائے. ادھر یہ آخری گریڈ شاید 22 گریڈ ہوتا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو 22 گریڈ کا آفیسر بن گئے. بتائیے کتنا خوش ہوگا. اب اس کے بعد بڑھنے کے کوئی چانس نہیں. جو آخری تھا آپ کو مل گیا، سوچئے وہ کتنا خوش ہوگا. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. فرمایا جو میرے محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. یہ فوائد. مزید فرمایا درود پڑھنے والے کو 1 قرات اجر ملتا ہے. 1 قرات. قرات کتنا ہے سنیے. قرات احد پہاڑ جتنا ہے. احد پہاڑ جتنا. جو مدینہ المنورہ گئے وہ اندازہ کریں کہ احد پہاڑ ہے کتنا بڑا. یہ مدینہ المنورہ میں مقام میدان احد کے ساتھ ہے. سرکار نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے. اور جو سرکار سے محبت کرتا ہے نا، آقا کریم اس کو کیسا ریپلائی دیتے ہیں. فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیا بات. اور درود پاک پڑھنا یہ محبت کی کلام ہے. فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ان سے محبت ایمان کی اصل ہے. ذہن رکھیے. یہ میں پوچھتا نہیں کہ کس کو سرکار سے محبت ہے، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. حضرات اور یہ ہوتے ہیں مقرر باز اجتماع میں بولتے ہیں کس کو سرکار سے محبت ہے، یہ بولنا ہی نہیں چاہیے بھائی.
یہ آئے محفل میلاد میں سرکار کی محبت کی وجہ سے. یہ کیوں سوال کرتے ہیں کہ جسے سرکار سے محبت کے ہاتھ اٹھائے؟ ارے بھائی کیوں ایسی بات ہے؟ ہر ایک مسلمان کو سرکار سے محبت ہے. محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی اصل ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو یہ اپنی عادت نہیں کہ کس کس کو محبت ہے بھائی، کس کس کو مدینے سے محبت ہے. ارے بھائی سب کو مدینے سے محبت ہے. مدینے سے محبت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ آقا مدینے میں آگے تو مدینے سے محبت ہو گئی. مکہ شریف آقا کا ولادت کا مکہ سے ہی محبت. اس لیے جو ہے اور پہاڑ یہ مدینہ المنورہ ہے. الحمدللہ فرمائے جس نے دو درود پاک پڑھتا اس کو ایک قرات اجر لکھا جاتا ہے. اور یہ قرات جو ہے اور پہاڑ جتنا ہے، کئی کلومیٹر پر ہے. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سایہ عرش میں ہوگا. درود پاک پڑھنے والا قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا. اللہ اکبر. قیامت کی پیاس سورج سوا میل پر. سوچئے زمین تانبے کی. ایسے میں اس عاشق رسول کی کیا شان ہوگی جس نے اپنے زندگی کے لمحات کو محبوب کریم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزارے ہوں گے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزارے ہوں گے. آگے فرمایا درود پاک پڑھنے والا پورے صراط پر آسانی سے تیزی سے گزر جائے گا. درود پاک پورے صراط کا نور ہے. اللہ پورے صراط جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز اور جہنم پر بنا ہوا ہے. جہنم کی آگ کالی سیاہ. فرمایا درود پاک پڑھنے والے کے لیے اس پورے صراط پر نور ہوگا، روشنی کا کام کرے گا درود پاک. سبحان اللہ. مزید فرمایا درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم ایک فرمان بھی ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. بتائیے کیسے آقا کریم اپنے امتیوں کو کیسے بشارت دے رہے ہیں. ہم ہی کمزور ہیں. اس طرف ہے ہماری عادت میں کتنی بگڑ گئی ہے. بعد میں نیت کر کے عادت مجھے اپنی کی عادت سدھارنی ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیں گی انشاءاللہ. ذکر مصطفیٰ کرنا ہے بس. اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. دنیا لوگ رونا رو رہے ہیں، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا. صحیح جو نظر آ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. لیکن آپ نے اور میں نے کوشش کیا کہ ہم نے کیا اقدام اٹھایا سوائے غیبتوں کے، سوائے الزام تراشیوں کے، سوائے آس پاس والوں پر بندش کر دینے کے. ہم نے کیا اقدام کیے؟ اصل چیز کی طرف ہم نے دیکھا نہیں. میری فجر کی نماز روزانہ بستر پہ قضا ہو جاتی ہے تو ایسا تو نہیں نماز قضا ہونے کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو کھری کھری سنا دیتے ہیں. ایسا تو نہیں اس وجہ سے ہمارے رزق میں ہمارے ملک میں تنگی آ رہی ہے. سود کی طرف ہم مر جاتے ہیں. ہم نے کبھی غور کیا کہ سود معیشت کو تباہ کرتا ہے. رشوت کے معاملات بہت آسانی سے کر ڈالتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ رشوت سے تو دینے لینے سے تو ہمارے ملک کی معیشت تباہ نہیں ہوتی. آقا کریم نے فرمایا الراشی والمرتشی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم ہے. سوچا کبھی اس بات؟ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھا کے آ گئے، ہمارے پڑوسی کے بچے بیچارے رات بھر کھانا نہیں کھائے ہوں، نہ ان کے سر پر باپ کا سایہ ہے نہ کسی اور سرپرست کا سایہ ہے. کبھی سوچا اس بارے میں؟ تو معیشت تباہ ہونے میں بے شک سود کا ایک بڑا ہاتھ ہے، کرپشن کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن بے عملی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے.
حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے سے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں معیشت تباہ ہونے ہیں. صرف حکمرانوں کو ہی ٹوکتے رہے کبھی اپنے گریبان پہ تو جا کے کہ ہم کتنوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, ہم کتنوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے کہ ہم سامنے والے کا قرضہ چکا دیں, اس کی پیمنٹ اس کو دے دیں, لیکن مال کی محبت ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ ہم اس کو پیمنٹ دے کے اپنی طرف سے خلاصی کا معاملہ کر لیں. اگر اس کا پیسہ لے کے بھی مر گیا تو کیا میری اولاد اس قرضے کو اتار دے گی؟ نہیں, کہاں سے اتارے گی؟ اتنا مال تھوڑی چھوڑا. اگر مال چھوڑا تھا تو ان کو دین تھوڑی سکھایا تھا, شریعت تھوڑی سکھائی تھی کہ اگر باپ مر جائے, ماں مر جائے, جائیداد کا بٹوارا ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ باپ پر کتنی زکاتیں باقی تھی وہ دینی ہے, باپ پر حج فرض تھا باپ نے نہ کیا وہ حج بدل کرنا ہے, باپ نے اتنوں کا دینا تھا جن سے مال اٹھایا تھا اور نہیں دیا اس میں سے دینا ہوگا. دین سکھایا کہاں؟ باپ مر گیا, ماں مر گئی, جائیداد پہ قبضے ہو گئے, اس نے لے لیا, اس نے لے لیا, باپ اور ماں وہ دونوں قبر میں, عذاب کا اللہ نہ کرے سامنا کرے تو کیا ہوگا. مال کی محبت بڑی خطرناک ہے. تو کتنوں کا دھوکہ دیتے ہیں. کیا کرپشن وزیر اور شریر اور یہ لوگ کرتے ہیں؟ ایک فروٹ بیچنے والا بھی کتنی کرپشن کر ڈالتا ہے, کیا پتا کتنے دھوکے دے دیتا ہے. مال بیچنے والا کتنے دھوکے دے دیتا ہے. دکاندار سیل میں یہ آٹو ہوتا ہے کہ بس مال نکالنا ہے تمہیں, اچھا مال دکھانے کے ساتھ بیچ میں خراب مال ڈال دیا. پتہ ہے گجرا مال ایسا ہے, پتہ ہے وہاں سے آئے, پتہ ہے یہ کہیں سے آئے, کون مال سے آئے گا اٹھا کے کر دیا. کتنے سے جن کو بل بنایا 12,000 بل بنے, اس نے 15, اس نے سمجھیے کہ آپ کو 20,000 دے دیے اور غلطی سے حساب غلط بن گیا. 12,000 کا نہیں بل تھا جناب والا 9,000 کا. اب وہ چلا گیا تو چلا گیا, اب اپنا نصیب ہے, بس کر جاتے ہیں. نا یہ کتنی بڑی کرپشن. یاد رکھیے معیشت تباہ ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں. سب سے بڑا جس پر سود ہے. تو ہم اور آپ غور کریں اس پر, بالخصوص اپنے فرائض کی طرف دیکھیں, اپنے اور اولاد و وظائف کی طرف دیکھیں, اعمال کی طرف دیکھیں. انشاءاللہ وہ بہت دور نہیں کہ جو یہ ہم پر مشکل آئی چلی جائے گی. اس بات کو کیوں بولتے ہیں کہ مشکل میں ڈالنے والے سے بڑا مشکل سے نکالنے والا ہے. سمجھیں جملہ کہ مشکلات میں ڈالنے سے بڑا جو ہے وہ مشکل سے نکالنے والا ہمارا رب ہے, جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے. تو ہم وہاں رجوع ہی نہیں کرتے, ہم اس طرف دیکھتے ہی نہیں. 5 نمازیں چھوڑنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہماری اپنی زندگی کا, ہماری معیشت کا, ہماری آل اولاد کا, ہمارے معاملات کا کتنا بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو مال کی محبت جو ہے ہمیں کرنی ہے. اس لیے کوشش کریں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت مبارک کی طرف چلیں. یاد رکھیں مال کی محبت بڑی خطرناک ہے. قرآن مجید نے کئی مقامات پر کہا, ایک سورت تکاثر میں شروع کی آیتوں میں ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں مال کی زیادہ طلبی, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, اتار دی گئی قبروں میں. تو آئیے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والے بنتے ہیں. آج ہمارا موضوع درود و سلام کا تھا. تو اللہ کے محبوب کا ذکر کریں. یہ وہ ذکر ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے. مسلمان دین کو پڑھیں تو کوئی 40,000 درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی 30,000 درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی 50,000 درود شریف پڑھ رہا ہے. ان کی زندگی کا وقت اس میں گزرتا. سرکار سے صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنا سب کر دوں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری فکروں کو دور کر دے گا, تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے.
پڑھے کون؟ اس موبائل سے ہمیں فرصت ملے تو پڑھے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر پاتے ہیں نہ کرتا، بس روزی کمانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، جا کر دوستوں کے ساتھ رات کو گھومنا پھرنا ہے، آٹو پہ جانا ہے، رات کو 2 بجے گھر آنا ہے، 3 بجے سونا ہے، فجر کی نماز قضا کر دینی، یہ ہمارا زندگی کا معمول ہے۔ نہ صبح نہ شام نہ رات نہ دن کے کوئی وظائف ہمیں کرنے کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید مہینوں ہو جاتے ہیں ہم لوگ کھول کے نہیں دیکھتے۔ آج نیت کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے میرا نیک اور پاسا ہونا ضروری ہے، بس۔ اور جو ہماری اپنی معیشت ہے، یعنی جو ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ معاملات ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درود و سلام کی برکتوں سے معمور فرمائے اور اس فیضان سے مالا مال فرمائے۔